اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین وصلی علی سیدنا محمد فی الملائی الی یوم الدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 5 اور 6 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی کا علم کیا ہے؟ تمام کائنات میں کوئی بھی چیز اللہ تعالی سے کسی بھی وقت پوشیدہ نہیں۔ ہر چیز ہر وقت اس کی توجہ کے اندر ہے۔ سب سے چھوٹی چیز ایٹمی ذرات ہیں، باقی تمام چیزیں ان کا مجموعہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر وقت ہر ایٹم پر محیط ہے۔ اس کی ذات پاک سے نہ کوئی چیز باہر ہے، نہ کوئی چیز اس کے اندر ہے، بلکہ وہ خود ہر چیز کے اندر اور باہر ہے۔ پارہ نمبر 27 سورۃ الحدید آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر، وہی ظاہر ہے، وہی باطن، اور وہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اسی طرح پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یعنی آیت الکرسی میں ارشاد ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ وہ جانتا ہے اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اور اس کے بعد جو ہونے والا ہے، اور نہیں گھیر سکتے کسی چیز کو اس کے علم سے مگر وہ جتنا چاہے۔ اس کی ذات پاک کی صفات زمان و مکان پر محیط ہے، یعنی وہ زمان بھی خود ہے اور مکان بھی خود۔ کائنات کے نقطہ آغاز سے پہلے بھی وہی تھا اور کائنات کے نقطہ آغاز کے بعد بھی وہی ہوگا۔ اس کا علم مسلسل اور کلی ہے۔ انسان تو کیا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے، اور وہی ہمارے باطنی خیالات اس سے پہلے کہ ہمارے ذہن میں آئیں ان سے بھی آگاہ ہے۔ ناظرین، اس کی تفصیلات میں پہلے بھی سورہ بقرہ میں آیت الکرسی کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ماؤں کے ارحام میں ہماری شکل و صورت بناتا ہے جیسی وہ چاہتا ہے۔ یعنی ہم اس وقت بھی اس کی نگاہوں میں تھے جب ابھی ہم باپوں کی
پشتوں میں تھے اور پھر اپنی ماؤں کے پیٹ میں پرورش پا رہے تھے۔ ہماری جو کچھ بھی شکل و صورت ہے اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ پارہ نمبر 23 سورۃ الزمر آیت نمبر 6 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث۔ وہ پیدا فرماتا ہے تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں تدریجاً، ایک حالت سے دوسری حالت، 3 اندھیروں میں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا تخلیقی قوام ماں کے پیٹ کے اندر 40 روز تک بطور نطفہ، پھر اتنی ہی مدت بطور علقہ، پھر اسی قدر بصورت مضغہ ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المومنون آیت نمبر 13 اور 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر ہم نے رکھا اسے پانی کی بوند بنا کر ایک محفوظ مقام میں، پھر ہم نے نطفہ کو خون کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم نے بنا دیا اس لوتھڑے کو گوشت کی بوٹی، پھر ہم نے پیدا کر دی اس بوٹی سے ہڈیاں، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا، پھر روح پھونک کر ہم نے اسے دوسری مخلوق بنا دیا۔ پس بڑا بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ کی تفصیل میں نے اپنی ایک کتاب قصہ ابو البشر میں درج کر رکھی ہے، موقع ملے تو اس کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ ناظرین، مشہور سائنٹسٹ سلطان بشیر محمود صاحب لکھتے ہیں کہ جدید بایولوجیکل سائنسز کے مطابق بچے کا پہلا خلیہ یعنی سیل باپ اور ماں سے لیے گئے سپرم اور انڈے کے ملنے سے بنا ہے۔ ان میں سے ہر ایک 46 یعنی 46 کروموسومز پر مشتمل ہوتا ہے، 23 باپ سے اور 23 ماں سے۔ یہاں یہ بتانا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ سارے قرآن مجید میں مرد الرجل اور عورت یعنی امراتن کے لیے بھی 23 دفعہ یہ الفاظ آئے ہیں۔ ان کے مرکب سے خلیہ کے جینز بنتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اس خلیہ سے 2، 4، 8، 16، 32 الی حاصل القیاس خلیات بنتے چلے جاتے ہیں۔ یوں بچہ رحم کے اندر انتہائی مشکل حالات میں پروان چڑھنا شروع ہوتا ہے۔ سیکولر سائنسدان اس سارے عمل کو اتفاق یعنی چانس کا نتیجہ کہتے ہیں، جبکہ ایک مسلمان کے نزدیک یہ سب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور حکمت کے تحت ہوتا ہے۔ رحم ماں کی بچہ دانی میں وہ مقام ہے جہاں ایک خلیہ سے بڑھ کر بچہ شکل و صورت پاتا ہے۔ یہ لفظ رحم وہی ہے جو رحمان اور رحیم کا مادہ ہے، یعنی مقام رحمت و کرم ہے، ورنہ ایک خردبینی خلیہ اتنے مشکل حالات میں پروان چڑھ کر انسان کا بچہ بن جانا ناممکن ہوتا۔ پھر بے شک پیدائش کے بعد بھی وہ نہ صرف مادی پرورش کرتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ روحانی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ ناظرین، الوہیت کا سزاوار دراصل کون ہے؟ فرمایا، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غالب حکمت والا ہے۔
یعنی وہ ذات جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا وہ اکیلا ہی سزاوار الوہیت ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ زبردست قوت کا مالک ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اشارہ ہی نہیں بلکہ صراحت سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، جس طرح کے باقی تمام بشر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اسی سورہ کی آیت نمبر 56 میں، جو کہ آگے انشاءاللہ آئے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہی ہے، ان کو بھی مٹی سے ہی تخلیق کیا گیا، پھر حکم دیا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی رحم مادر میں ان کی صورت بنائی، پھر جیسے چاہا ان کو پیدا کیا۔ پھر وہ خدا کیسے بن سکتے ہیں؟ جیسا کہ نصارہ گمان کرتے ہیں، یعنی عیسائی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس گروہ نصارہ پر، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رحم مادر میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے رہے، پس جس کی پیدائش اس طرح ہوئی ہو وہ معبود و الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے اور غور و فکر کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں اجازت، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔